الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب جنت، یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا بخلاف اس کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور خالی ایمان ہی نہیں لائے بلکہ وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ آج نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، پچھلے کچھ جو اس کے تفصیلات ختم ہو گئے، ابھی جو ہے نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثم تولیتم، پھر تم پھیر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی تو ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چڑھا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر، اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصوں پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو کرتا ہے یہ کروائی تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین، وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ربط بیان کریں گے پہلے جو ہے وہ پہلے سے بنی اسرائیل
کی زیادتیوں اور خرابیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس رکوع میں بھی ان کی زیادتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو بنی اسرائیل موجود تھے، ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا اور تم بھی حق نہیں مانتے ہو۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کرنی چاہیے۔ عہد یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں انہوں نے پہلا سبق یہی دیا۔ توجہ سے بیٹھ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دستگیر نہیں، نہ کوئی پیر نہ کوئی مولوی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ توجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بتوں کی نفی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رب بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، سورۃ توبہ میں آیات کیا ہے؟ توجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سورۃ توبہ کی 13ویں آیات ہے۔ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا۔ یہ جو کچھ کہتے تھے مانتے تھے، یہ جو کچھ کہتے تھے مانتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ تو کیا مولوی اور پیر بت تھے؟ اور کیا عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ معاذ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، سجدے بھی کرتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سوا کوئی عبادت، کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل میں یہی رکوع جو ہے وہ آپ لوگوں سے سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں، پرچی کے شکل میں کہہ سکتا ہے، جس شکل میں یعنی مناسب صورت میں وہ کوئی مسئلہ یا کوئی چیز پوچھ سکتا ہے۔ سبق کے اندر ہی سوال ہوگا، سبق سے ہٹ کر کوئی سوال نہیں ہوگا۔